السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آئیے چلتے ہیں ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 18۔ گرے سوک ہونڈا دکان کے بالکل ہی سامنے آ کر رکی تھی۔ محمود صدیقی نے ترازو سے نظریں اٹھا کر ایک نظر دیکھا۔ عرفان کار سے اتر رہا تھا، پھر دوسرے ہی لمحے وہ دکان کے اندر تھا۔ السلام علیکم ابا میاں۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ محمود صدیقی کے لبوں کی مسکان گہری ہو گئی۔ محمود صدیقی کی ایک خوبی تھی کہ ذہن میں کتنی ہی سوچیں جالا بنتی رہتی، آنکھوں میں فکر کے سائے لہراتے رہتے، مگر لبوں پر مسکراہٹ سجی رہتی، ایسی مسکراہٹ جو جینے کی امنگ جگاتی ہے، جو دل ناتواں کو حوصلے بخشتی ہے، وہ مسکراہٹ جو زخموں پر مہم بن کر لگتی ہے۔ ایسی ہی مسکان ان کے لبوں پر بھی کسی شوخ و شریر بچے کی طرح کھیلتی رہتی۔ عرفان کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ گاہک نپٹانے کے بعد انہوں نے نہایت محبت سے پوچھا، بہت تھک گئے ہو؟ جی ابا میاں۔ عرفان طویل سانس لے کر بولا، گلوکوز پی لو۔ انہوں نے کہا، ابا میاں گلوکوز تو جسم کی تھکن دور کرے گا، روح کی تھکن کس طرح دور ہوگی؟ عرفان تھکے تھکے لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں ابا میاں، بہت تھک گیا ہوں، لگتا ہے پوری زندگی میں اتنا نہیں چلا جس قدر اس 1.25 سال میں چلا ہوں۔ تھکن کے کانٹے پاؤں ہی میں نہیں، روح میں بھی چبھ گئے ہیں۔ عرفان کے لہجے سے مایوسی کی برکھا برس پڑی۔ دیکھو بیٹا، محمود صدیقی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، زندگی تو ہے ہی آزمائش کا نام، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں ہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مت گھبراؤ، حوصلہ کرو۔ اگر ابھی سے تھک گئے، ہار گئے تو اس آگے کس طرح بڑھو گے؟ عمر پڑی ہے، بہت لمبا سفر ہے، کوئی حد ہے آزمائشوں کی؟ عرفان کرہا کر بولا، حد لولے لنگڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مخصوص دائرے میں رہ سکتے ہیں، صحت مند جسم کے لیے حد کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے میں اپاہج ہو جاؤں گا۔ عرفان نے یاس بھرے لہجے میں کہا، خدا نہ کرے، جوان ہو، ہمت پیدا کرو۔ محمود صدیقی امرت جیسے لہجے میں بولے، ابا میاں۔ عرفان نے پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا، آپ نے سچ کہا تھا کہ ڈال سے ٹوٹے پتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کے پیروں تلے آ کر مسلا جاتا ہے۔ ماضی کو بھول جاؤ، ان باتوں کو بھول جاؤ، وہ تو بس دلیلیں تھیں، وہ دلیلیں بہت بڑی سچائی تھیں۔ ابا میاں، میں ہی بے وقوف تھا، سچ کے اجالے سے منہ موڑ کر اندھیروں کی جھوٹی نگری میں چلا گیا۔ عرفان نے کہا ہے نا، ان باتوں کو بھول جاؤ، حال کو بہتر بناؤ اور مستقبل کی فکر کرو۔ جس کا آج اچھا ہے، اس کا کل بھی اچھا ہوگا۔ میری تو سوچنے سمجھنے کی سب قوتیں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں، لگتا ہے میرا ذہن بھی گرمی رکھ دیا گیا ہو۔ عرفان نے بتایا، بچے ہو، فضول باتیں سوچتے ہو۔ محمود صدیقی مسکرائے، ابا میاں، میں آپ لوگوں سے بچھڑ کر ٹوٹ گیا ہوں، میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ ابا میاں، آپ مجھے واپسی کا راستہ بتا دیں۔ عرفان، محمود صدیقی کی تحیر آمیز بڑی مشکل سے حلق سے نکلی تھی۔ ہاں ابا میاں، پلیز مجھے اس اندھے غار سے نکلنے کا راستہ بتا دیجیے، وہ ملتجی لہجے میں بولا اور ان کا ہاتھ تھام لیا، جسے انہوں نے تیزی سے کھینچ لیا۔ باولے تو نہیں ہو گئے؟
اندھے غار سے نکل کر تم اندھی دہکتی بھٹی کی طرف آنا چاہتے ہو، ایسی بھٹی جس میں صرف تم ہی نہیں ہم سب جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ جس طرح ہو سکے نبھاؤ، سمینا اتنی بری نہیں۔ ہاں، میں اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتا رہوں۔ عرفان چٹک کر بولا، یہ راہ تم نے خود منتخب کی تھی، وہ بولے۔ اب واپسی کی راہ بتائیں، عرفان نے کہا۔ تم نے سارے دروازے بند کر دیے تھے عرفان، اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں نے تو بہت کچھ کھو دیا ہے ابا میاں۔ عرفان نے ہونٹ کا اوپری گوشہ دانتوں تلے دبا کر سسکی روکی۔ کچھ بھی ہو تم نبھا کرو کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور ساحلیہ کے لیے بھی۔ وہ رسانیت سے بولے، یہاں پر آپا کا کیا ذکر؟ عرفان نے نمناک آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ دیکھو بیٹا، انسان کی زندگی میں چھوٹی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، یہ بچپن ہی سے دل کے اندر گھر کر لیتی ہیں، اور جوانی کی خواہشیں بڑی مضر ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی من پسند چیز کو دیکھ کر اس کی طرح لپکتا ہے تو لگتا ہے اس کے علاوہ زندگی کی کوئی اور خواہش نہیں تمہاری زندگی میں بھی۔ وہ دور ایسا آیا جب سمینا کو پا لینے کی خواہش تمہیں زندگی کی سب سے بڑی خواہش معلوم ہوتی تھی، پھر تم نے اسے پا بھی لیا، میری سالیہ کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر۔ وہ تمہاری خواہش کی بھینٹ چڑھ گئی اور اف نہ کی۔ ان کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ مگر یہاں آپا کا کیا ذکر؟ عرفان نے اپنا سوال دہرایا۔ جس طرح سانس کی ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے، بالکل اسی طرح بٹے سٹے کے رشتوں کی ڈور اس فریق کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو زیادہ زور آور ہوتا ہے، جسمانی طور پر نہیں بلکہ دولت کے اعتبار سے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ملک رضا علی گیلانی بہت زور آور ہے، کیونکہ وہ دولت مند ہے، اور دولت ایک ایسی چادر ہے جو ہر عیب چاہے وہ کوڑ ہی کیوں نہ ہو چھپا لیتی ہے، ہر داغ چھپ جاتا ہے، اور ادلے بدلے کی شادیاں یہ تو جوا ہوتا ہے جس پر داؤ میں پوری 4 زندگیاں لگائی جاتی ہیں۔ ابا میاں، آپ کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ واقعی عرفان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ صاف صاف سننا چاہتے ہو؟ محمود صدیقی کی آواز گرہٹ سے مشابہ تھی۔ تم سمینا سے علیحدگی کا سوچنا بھی مت، اس علیحدگی کے خیال کی پرچھائی بھی تمہارے ذہن کے قریب سے نہ گزرنی چاہیے، کیونکہ تمہاری اس سوچ کو اگر فیصلے کا اختیار مل گیا تو میری سالیہ اجڑ جائے گی، اور عرفان، میں نے اس کی قید تو برداشت کر لی ہے، مگر اس کا اجڑنا میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ اگر وہ سہمی ہوئی چڑیا اس 10 کنال کے قفس سے آزاد کر دی گئی تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ خدا نہ کرے ابا میاں، عرفان تڑپ کر بولا، مگر وہ بولے گئے، کیونکہ میرے پاس بیٹا دولت کی وہ لش لش کرتی چادر نہیں ہے جس میں میں اپنی بیٹی کو لپیٹ کر اس کی اجڑی مانگ چھپا سکوں۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ ایسا نہیں ہوگا ابا میاں، عرفان تھرا کر رہ گیا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا تم اب کیوں چھپاتے ہو، پچھتاتے ہو؟ یہ راستہ تم نے خود ہی چنا تھا، پھر پچھتاوا کیوں؟ ابا میاں، لوگوں کی زبانیں جملے نہیں پتھر اگلتی ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں میرے لیے تمسخر ہوتا ہے، ساتھ ہی حسد بھی، کہ میں بیوی کی دولت پر عیش کر رہا ہوں۔ حالانکہ ابا میاں، جب میں نے سمینا سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو باخدا میرے پیش نظر اس کی دولت نہ تھی۔ میں نے تو کبھی ایسی دولت کے بارے میں سوچا نہ تھا جو بن محنت کے مل جائے۔ گاڑی کی خواہش ضرور کی تھی، مگر یہ تمنا نہ کی تھی کہ سمینا سے شادی کے بعد میں موٹر کا مالک بن جاؤں۔ میں نے تو کبھی آپ لوگوں سے الگ رہنے کا بھی نہ سوچا تھا۔ وہ رو دینے کو تھا۔ رضا بھائی نے سمینا کو مکان لے کر دیا ہے،
تو میں احساس کمتری کی دلدل میں دھنس کر رہ گیا ہوں کہ میں بیوی کی خواہش کے مطابق اسے ایک گھر بھی نہ دے سکا۔ لوگوں کی نظریں الگ خنجر بن کر وجود میں اتر جاتی ہیں۔ وہ رکا تو محمود صدیقی بولے، کہنے دو لوگوں کو، دنیا کا کیا ہے، بکواس کرتی رہتی ہے۔ آگ لگا کر تماشا دیکھنا تو دنیا کی بہت پرانی ریت ہے۔ اب تم ان کی نظروں کی چبھن سے بچنے کے لیے گھر اجاڑ لو، تب بھی ان کی زبانیں بند نہ ہوں گی۔ وہ تو کہتے رہیں گے، اب تو حسد کرتے ہیں، پھر بھی کہہ کے لگائیں گے۔ سیانوں نے کہا ہے کہ مارتے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے مگر بولتے کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے۔ اس لیے زندگی کو اس کی مرضی کے دھارے پر چھوڑ دو، مقدر پر شاکر ہو جاؤ، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ عرفان کی آواز میں مایوسی تھی۔ اور کیا کہوں، پھاڑ دو سمینا کا سر اور چڑھ جاؤ دار پر، ختم کر دو اپنی جوانی کے خواب کو۔ محمود صدیقی جھنجھلا ہی تو گئے۔ اب تو خوابوں کے محلوں میں بھی آگ لگ گئی ہے، وہ اپنی موت آپ مر گئے ہیں، جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ میں تو ان کی راکھ پر آنسو بہانے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا۔ عرفان کی آواز میں آج جوانی کے جوش کے بجائے دکھ بول رہے تھے۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی تھی، نہایت ہی ٹوٹا ہوا لہجہ تھا۔ اس کا اور ایسا لہجہ آواز تب اختیار کرتی ہے جب روح پر چھاپے پڑ چکے ہوں، مجبوریوں کی ایسی زنجیر پاؤں میں پڑی ہوئی ہو جسے پاؤں سے علیحدہ بھی کرنا چاہو تو نہ کر سکو۔ بعض مرتبہ زنجیریں بھی تو عزیز ہو جاتی ہیں نا، اور عرفان کی بھی عزیز ترین زنجیر صالحہ تھی۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ سمینا کے قریب رہ کر بھی وہ دور ہوتا جا رہا تھا، اور غربت میں جو دوریاں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ غیر محسوس طریقے پر بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ سمینا خود غیر محسوس طریقے پر اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ رضا علی پر ہی زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ کوئی بھی فرمائش ہوتی وہ رضا علی سے کرتی، اور عرفان بل کھا کر رہ جاتا۔ وہ اس کا شوہر تھا مگر کبھی بھی اس نے عرفان سے کسی کپڑے یا زیور کی فرمائش نہ کی تھی۔ جب بھی رضا علی آتے وہ عرفان کے سامنے اٹلا اٹلا کر ان سے کہتی، لالا، روبی جیولرز کے ہاں میں نے بہت خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ دیکھا ہے، اور پھر شام کو وہ سیٹ اس کے جسم کی زینت بن جاتا۔ قیمتی سوٹ اور پرفیومز کی فرمائش بھی وہ رضا علی سے کرتی، اور جب وہ سب چیزیں رضا علی کے ساتھ جا کر خرید لاتی تو عرفان کو دکھاتی ضرور تھی۔ عرفان کو لگتا جیسے وہ خاموشی ہی میں اسے جتا رہی ہو۔ عرفان، تم اتنی قیمتی چیزیں مجھے خرید کر ہی نہیں دے سکتے۔ وہ جان بوجھ کر اسے اپنی خریدی ہوئی اشیاء کی قیمت بتاتی جو ہزاروں میں ہوتی۔ سینکڑوں کی بات تو الگ رہی، اور عرفان سب جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، تاکہ وہ اس کا کہنا مان لے اور رضا علی کو گاڑیوں کا شو روم کھول دیں۔ مگر عرفان اپنی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی بینک کی بقول سمینا کی معمولی نوکری بہت پیاری تھی۔ سمینا کے انداز و اطوار نے اسے احساس کمتری کی دلدل میں اتار دیا تھا، اور یہی احساس کمتری پچھتاوے کا موجب تھی۔ یہی احساس کمتری اسے دکھ دیتی، اور وہ حقیقت میں سمینا سے الگ ہونے کا سوچتا تھا۔ اسے لگتا جیسے سمینا نے اپنا پسندیدہ کھلونا سمجھ کر اسے خرید رکھا ہو۔ تبھی بھی یہ سچائی کہ گھر سمینا کا تھا، اس میں جو کچھ تھا وہ سمینا کا تھا۔ ہر ماہ ایک معقول رقم رضا علی خرچ کی غرض سے سمینا کے نام ہی عرفان کے بینک بھیجتے تھے۔ قدم قدم پر اسے جتایا جاتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ رضا علی نے سمینا کو ایک کھلونا خرید کر دیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، کیا میں صرف خوابگاہ میں سمینا کے ساتھ سونے ہی کے لیے ہوں؟ میں کیسا شوہر ہوں جو بیوی کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کرتا، مگر رات کو نہایت ٹھاٹھ سے اس کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ اس کا ضمیر تک اسے کچوکے دیتا، مگر اسے سمجھ نہ آتی کہ کیا کرے، اور آج وہ بہت سوچ کر محمود صدیقی سے مشورہ کرنے آیا تھا کہ اگر وہ سمینا کو چھوڑ دے تو، مگر برملا تو نہیں کہہ سکا تھا
لیکن دل میں ابلتے سوال اور خواہش کو محمود صدیقی اس کی حالت ہی سے جان گئے تھے کہ وہ اب پچھتاووں کی آگ میں جل رہا ہے اور اس آگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے اس کے سامنے بہت تلخ حقیقت رکھ دی تھی۔ ثالیہ خاتون، وہ تو سمینا کو چھوڑ کر آگ سے نکل آئے گا، مگر ثالیہ تو دہکتی بھٹی میں جا پڑیں گی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، بہن کے بارے میں سوچا نہ تھا، صرف اپنے ہی دکھ کا احساس تھا۔ کتنا خود غرض اور کمینہ ہوں میں، عرفان نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ تمہاری ماں کب آ رہی ہے؟ محمود صدیقی کی آواز پر عرفان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اوہ، یاد ہی نہیں رہا۔ عرفان مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے اس کے لبوں پر آئی تھی۔ یہی بتانے آیا تھا کہ رضا علی نے فون کیا تھا، کل بھی اماں آ رہی ہیں۔ اچھا ہے تمہاری ماں کو عقل آ گئی اور زیادہ دن وہاں نہیں رہیں۔ کیوں ابا میاں؟ عرفان کے لہجے میں تحیر تھا۔ برا لگتا ہے بیٹیوں کے گھر جا کر رہنا، میں نے منع کیا تھا زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ وہ بولے اس سے پہلے کہ عرفان کچھ کہتا، کچھ گاہک آ گئے تو محمود صدیقی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عرفان پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ باپ کی تیزی سے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ انہیں تو اس عمر میں آرام کرنا چاہیے، یوں سارا دن کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر چیزیں تولتے تولتے تو تھک جاتے ہوں گے۔ میری محبت کی سزا انہیں کیوں مل رہی ہے؟ بوتا کوئی ہے اور کاٹتا ہے کوئی، یہ کیسا نظام ہے؟ میرے خدا، تیرا۔ عرفان کا جی چاہا وہ ابا میاں کو وہاں سے ہٹا کر خود ان کی جگہ کھڑا ہو جائے، کہے ابا میاں آپ یہاں کھڑے اچھے نہیں لگتے، یہ تو آپ کے آرام کے دن ہیں۔ ایک روز اسی سوچ نے جب اس کے دل پر نشتر چلائے تو اس نے کہا تھا، ابا میاں آپ ہٹیں، میں چینی تول دیتا ہوں۔ تب انہوں نے اپنی ازلی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا، میری عادتیں خراب نہ کرو بیٹا، ہر بشر اپنے مقام پر ہی اچھا لگتا ہے، تم اپنے مقام پر اچھے ہو۔ اور میں ان کا لہجہ نرم بھی تھا اور سخت بھی۔ عرفان شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، اور اس روز کے بعد عرفان نے کبھی محمود صدیقی سے نہ کہا تھا کہ وہ سودا تولنا چاہتا ہے۔ بس اس نے تو اپنے گناہ اور کوتاہیوں کو اپنے دل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی پہلی غلطی پر وہ شرمندہ تھا اور رج کے شرمندہ تھا۔ اس پہلی غلطی کے جرم نے اسے رلا رلا دیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ روتے سمے آنسو آنکھوں سے بہیں، کچھ آنسو ایسے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر دل میں گرتے ہیں اور وہ لہو کے آنسو ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آنسو عرفان کے آنگن دل میں بھی بوند بوند گرتے تھے۔ کہتے ہیں محبت بہت میٹھی ہوتی ہے اور محبت کڑوی بھی ہوتی۔ عرفان کی محبت اس کی سمینا میٹھی بھی تھی اور کڑوی بھی۔ اور بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ نگلی جاتی ہیں اور نہ ہی اگلنا بس میں ہوتا ہے، بس دل سے لگائے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تارا بائی سمندر کی بے قرار لہروں کی طرح اپنے کمرے کے فرش پر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کتنی ہی بار اس نے دریچے کے پردے سمیٹ کر اس مانگ جیسی لمبی سڑک کو دیکھا تھا جس پر ٹریفک رواں دواں تھا، مگر اس ٹریفک میں اس کے نجات و ہند کی وہ موٹر نہ تھی جسے وہ بہت اچھی طرح پہچانتی تھی کہ رضا علی گیلانی کا ڈرائیور جادو ہرما اسے لائٹ گرین سوک اکارڈ میں لینے آتا تھا اور اب اس کی نظریں اسی کار کو تلاش کر رہی تھیں۔ کیا خبر رضا نہ آئیں؟ شاید میرا دل رکھنے کو انہوں نے وعدہ کر لیا ہو، پھر ہر پہلو پر غور کیا ہو تو فیصلہ بدل دیا ہو۔ تارا کے ذہن میں سوالوں کی یلغار ابھری۔ نہیں، وہ ایسا بندہ نہیں ہے، وعدے پر جان دینے والا انسان ہے۔ تارا کے دل کی دلیل نے اس کے ذہن کی سوچوں پر کمند ڈال دی۔ اس وقت اس کا دل ہی امام بنا ہوا تھا، ذہن کی وہ کوئی بات بھی نہ مان رہی تھی۔ تارا کو آج بھی یاد تھا جب رضا علی پہلی بار اپنے دوست چودھری نثار کے ساتھ اس کے کوٹھے پر آئے تھے۔ وہ لمحہ دھنک رنگوں کی طرح تارا کی یادوں کی سرزمین پر چھایا ہوا تھا۔ رضا علی کو تارا نے دیکھا تھا تو لگا جیسے صبح کا نرمل نور اور شام کا ڈھلتا روپ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا ہو۔
ان جیسے اونچے قد کاٹ کے خوبصورت مردوں کو تو وہ روز ہی دیکھا کرتی تھی۔ عمارت کے نشے میں چور اور پرسنالٹی والے مرد جن کی آنکھوں میں ایسی چمک ہوتی جیسی کتے کی آنکھوں میں گوشت دیکھ کر نمودار ہوتی ہے۔ عورت میں وہ ہی ضرور ہوتی ہے جس سے وہ مرد کی خواہش بہت جلدی جان لیتی ہے۔ تب ہی تو تارا کو پتہ بھی نہ چلا تھا کہ رضا علی کس طرح بنا دستک دیے اس کے دل میں اتر گئے تھے اور وہ انہیں روک بھی نہ سکی تھی۔ اسے رضا علی میں وہ انفرادیت نظر آئی تھی جو آج تک اس نے کسی مرد میں نہ دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ کچھ نہ تھا جو یہاں کوٹھے پر آنے والوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ آگ دہک رہی ہو، جیسے شعلے بھڑک رہے ہوں اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کومل وجود کو بھسم کر دینا چاہتے ہوں۔ ان کے جسم کی بھوک آنکھوں سے جھلکتی تھی، مگر رضا علی کی آنکھوں میں تارا کو نہایت دھیمی سی چمک دکھائی دی تھی۔ اس کے کوٹھے پر آنے والے وہ پہلے مرد تھے جسے پسند ہی نہ آئے بلکہ دل میں اتر گئے تھے۔ تارا کو لگا تھا جیسے اس کی جوانی کا خواب حقیقت بن گیا ہو، اور جب انہوں نے جاتے ہوئے خوشبو بھرے لہجے میں کہا تھا، تارا بائی، جس طرح سنا تھا تمہارے بارے میں اس سے بڑھ کر تمہاری آواز اور ناچ پایا، اور تارا فرشی سلام بجا لائی تھی۔ پھر کئی روز تک ملک رضا علی گیلانی کی خوشبو تارا کو اپنے اثار میں لیے رہی، اور یہ اثار تو تب ٹوٹا جب اس کی ماں چندن بائی نے بتایا، ملک رضا علی گیلانی کی خواہش ہے کہ تم اس کے سامنے مجرا کرو گی، اسے اور اس کے دوستوں کو خوش کرو گی۔ کس قسم کا خوش کرنا ہے؟ تارا کانپ کر رہ گئی۔ ڈرو مت تارا جان، چندن بائی نے اسے لپٹا لیا، میں نے انہیں جتا دیا ہے کہ تمہارا معمولی لڑکی نہیں ہے، کہ تارا معمولی لڑکی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے اس کی، اور یوں بھی ابھی میں تمہاری نت اتروانا نہیں چاہتی، تم بہت چھوٹی ہو۔ چندن بائی کہہ رہی تھیں اور تارا دل ہی دل میں ہنستے ہوئے سوچ رہی تھی، تم ماں بن کر نہیں طوائف بن کر ہی سوچ رہی ہو ماں، ورنہ جب لڑکی 17 برس کی ہو جائے تو ماؤں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، مگر طوائف خوش ہوتی ہے جو اس کی لڑکی کی عمر کا چاند چڑھتا ہے، حسن بڑھتا ہے تو اس کے حسن کا شہرا ہوتا ہے۔ طوائف تو خوش ہوتی ہے مگر ماں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور ماں تم بھی ماں نہیں ہو، طوائف ہو، میں چھوٹی نہیں ہوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ ابھی جو بھی میری بولی دیتا ہوگا وہ چھوٹی بولی ہوتی ہوگی جو تمہارے قابل قبول نہ ہوتی ہوگی، ورنہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ میری کیا عمر ہے، تب ہی تو کڑی نگرانی رکھتی ہو، تمہیں ہر لمحے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں کسی تماش بین پر لٹو نہ ہو جاؤں۔ اگر کوئی تماش بین مجھ پر زیادہ نوٹوں کی بارش کرتا ہے تو تم پاگلوں کی طرح ہم دونوں کو دیکھتی اور میری آنکھوں میں انجان پنے کا عکس دیکھ کر تم مطمئن ہو جاتی ہو، مگر ماں تمہیں پتہ بھی نہ چلا اور رضا علی میرے دل میں گھر بھی کر گیا۔ اب تم مجھے اسی کے ڈیرے پر بھیج رہی ہو، آگ اور روئی کو قریب ہونے کا موقع دے رہی ہو، کتنی بھولی ہو ماں، اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مار رہی ہو۔ پھر تارا کو چندن بائی کی آواز خیالوں کے جزیروں سے کھینچ لائی، تم ملک رضا علی کے ڈیرے پر صرف ناچو اور گاؤ گی، اس کا ڈرائیور تمہیں لے جایا کرے گا، ویسے میں بھی ساتھ ہوں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بہت شریف انسان ہے۔ کیسے یقین ہے؟ تارا نے پوچھا۔ اس کا باپ بھی وعدوں پر جان دینے والا انسان تھا۔ بعض لوگ وعدے کی آبرو رکھتے ہیں، چاہے ان کا کردار کچھ بھی رہا ہو۔ برسوں ملک علی خان گیلانی میرے کوٹھے پر آتا رہا، چمن میں اور میں ہی تھے، مگر مجال ہے کبھی اس نے ہم دونوں بہنوں پر بری نظر بھی ڈال لی ہو۔
حالانکہ چمن تو اس پر دل و جان سے فرشتہ تھی، پاگل ہو گئی تھی۔ اس کی محبت میں ایک بار علی خان کئی دن نہ آیا تو وہ بیمار پڑ گئی۔ آخر میں اماں سے چھپ کر نوابپور گئی کہ چمن کے دل کی حالت کی مجھے خبر تھی۔ میں نے اسے چمن کی محبت کے بارے میں بتایا تو پتہ ہے تارا اس نے کیا کہا؟ کیا؟ تارا کے دل میں تجسس ابھرا۔ اس نے کہا تھا، چندن بائی، میں چمن بائی کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر میں سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتا، نہ دلی اور نہ ہی جسمانی، کہ یہ دونوں تعلق بہت ذلیل تعلق ہیں۔ دلی تعلق ہوگا تو لامحالہ میرا دل چاہے گا کہ اسے اپنی ملکیت بنا لوں، اور میری اس ملکیت کو میرے خاندان والے قبول نہ کریں گے۔ میں ذہنی طور پر بٹ جاؤں گا اور انتشار مجھے پسند نہیں۔ رہا چمن بائی سے جسمانی تعلق، تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میری کوئی اولاد حرام کی ہو، اور وہ بھی طوائف کے بدن سے۔ پھر کنجری کا لوچ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کی آواز سننے کے لیے۔ اگر طوائف کو اس کی مرضی کے خلاف جسمانی طور پر اسے پالو تو پھر نہ لوچ رہتا ہے نہ بس آواز۔ بس تم یہ جانو کہ چمن بائی کی محبت بھی سے اصولوں سے نہ ہٹا سکی۔ وہ گھل گھل کر ختم ہو گئی، مگر ملک علی خان اس سے تنہائی میں کبھی نہیں ملا۔ وہ نہایت سچا اور کھرا بندہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ رضا علی بھی اپنے باپ کی طرح زبان کا پابند ہے۔ چندن بائی نے ایک مختصر مگر اہم کہانی اسے سنائی تھی۔ تارا کا خیال تھا ماں نے اس کی چمن خالہ کا قصہ اس لیے سنایا ہے کہ اگر رضا علی کے لیے کوئی جذبہ اس کے دل میں سر ابھارے تو وہ اس کا سر فوراً کچل دے۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ ایسا تو ہو چکا تھا۔ مگر تارا اس کا سر کچلنے کے بجائے اس جذبے کے بوٹے کی آبیاری بھی کر رہی تھی۔ پھر تارا پہلی بار نوابپور گئی تھی، تب اس کے ساتھ سازندوں کے علاوہ ماں بھی تھی۔ جادو انہیں لینے آتا اور پھر چھوڑ بھی جاتا۔ وہ 2 ہفتے بعد جاتی تھی۔ رضا علی گیلانی کے ڈیرے پر مجرا ہوتا۔ تارا بائی ساری رات ناچتی، مگر اس کے پاؤں نہ تھکتے۔ رضا علی گیلانی نے وعدہ نبھایا تھا، وہ صرف تارا کا گانا سننے اور اس ربڑ کی گڑیا کو ناچتے دیکھتے تھے۔ نہ کبھی انہوں نے تارا کو چھوا تھا اور نہ ہی ان کے دوستوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ تارا کو چھو کر میلا کریں۔ البتہ ان کے دوست تارا کو نظروں سے خوب میلا کرتے تھے، لیکن رضا علی ان کی آنکھیں تو نہ پھوڑ سکتے تھے۔ پھر رضا علی کی شادی ہو گئی تو مہینے میں ایک بار ان کے ڈیرے پر دوستوں کی محفلیں جمنے لگیں۔ تارا سوچتی، اس شخص کی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن آنے سے یہ محفل دوستاں ختم کرنے کے بجائے یہ اب بھی محفلیں سجاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ کیوں؟ اس کے ذہن کے برتن میں سکے کی طرح بجتا، مگر کیوں؟ کبھی لبوں کے بھنور سے ادا نہ ہوا تھا۔ اور چندن بائی کو جب پتہ چلا کہ رضا علی کی شادی ہو گئی ہے تو انہوں نے اب تارا کے ساتھ آنا بند کر دیا۔ شاید وہ مطمئن ہو گئی تھی، اسی لیے تارا کو استاد اور سازندوں کے ساتھ بھیج دیتی، خود نہ جاتی، مگر اس رقم کا انتظار وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح کرتی تھی جو صبح تارا لے کر آتی۔ پتہ نہیں عورت طوائف بن کر اتنی لالچی کیوں ہو جاتی ہے۔ رضا علی کے وعدے کے پاس نے ان کی وجیح اور دل آویز شخصیت نے تارا کے دل کی رگ رگ پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ ہر دھڑکن انہی کا نام لاپتی تھی۔ تارا کی خواہش تھی کہ رضا علی چپکے سے کوئی خوبصورت جملہ اسے کہہ دیں کہ رگوپے میں سرشاری سی دوڑ جائے، مگر رضا تو اپنے وعدے کی ڈوری میں مزید گرہ ڈالتے جا رہے تھے، اور وہ ڈوری مضبوط تر ہو رہی تھی، اور ادھر تارا اندر ہی اندر مٹی کے سوکھے برتن کی طرح چٹخ رہی تھی۔ تارا کی عمر ہی ایسی تھی کہ جب احساسِ اظہار چاہتا ہے، جذبوں کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بھی خواہشیں اور امنگیں بڑی شوریدہ سری دکھا رہی تھیں۔ وہ منتظر تھی
کہ کبھی تو رضا علی تک اس کے دہکتے جذبوں کی آنچ پہنچے گی اور وہ پگھلیں گے، کبھی تو اس کی دعاؤں میں اثر آئے گا، جانے وہ کب تک منتظر رہتی، اس کے ہنڈولوں میں جھولتی رہتی کہ اس کے پرسکون زندگی کی ندی میں مجیب نیازی کے نام کا پتھر آن گرا۔ مجیب نیازی نے تارا کو دیکھا اور فوراً ہی 2 لاکھ کی بولی لگا دی۔ چندن بائی تو نہال ہو گئی، تارا کی بولی آج تک اس قدر نہ لگی تھی، مگر اپنی بولی سن کر تارا کے دل میں تو خون کی ندیاں رواں ہو گئیں۔ وہ اپنی اس بولی پر خوش کب تھی۔ ہاں، رضا علی اس پر ایک میٹھی اور جذباتی نظر ڈال دیتے، صرف ایک بار وہ اسے یہی سمجھ لیتے کہ وہ اس کی دید کی پیاسی ہے، تو وہ خود کو انمول سمجھتی۔ وہ اپنی قیمت نوٹوں میں کب لگوانا چاہتی تھی، مگر چندن بائی کو تو نوٹوں کی ضرورت تھی، یوں بھی اب وہ تارا کو نکالنے کے درپے تھے، اس لیے بھی کہ اب تارا بحث بہت کرنے لگی تھی، اس کا کہا نہ مانتی۔ پھر اب تارا کی بہنیں چندا اور سندرتا بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ چندا 17 برس کی تھی اور سندرتا 16 سال کی، نوخیز کلیاں تھیں، مگر جب تک تارا رہتی ان کی طرف تو کوئی نظر نہ اٹھا کر دیکھتا تھا۔ تارا تو وہ پھول تھی جو کھلنے کو بے قرار ہوتا ہے، اور اس پھول کا ہر کوئی پانا چاہتا ہے۔ تارا نے اپنی بولی پر احتجاج کیا تھا، کس قدر روئی اور تڑپی تھی، مگر چندن بائی نے ایک نہ سنی۔ وہ ماں تھی، مگر پہلے طوائف تھی، طوائف جس کے لیے رشتوں سے زیادہ نوٹ اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ بھی تارا کو جنم دینے، اسے پالنے پوسنے کا معاوضہ اب کڑکتے نوٹوں کی شکل میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تارا کی بولی اس سے زیادہ کوئی نہیں لگائے گا۔ وہ چانس مس نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ تارا نے گزشتہ 4 سالوں میں اسے اتنا کما کر دیا تھا کہ اگر وہ رقم وہ اپنے پاس رکھتی تو آج وہ ماں کا منہ نوٹوں سے بھر سکتی تھی، مگر وہ تو تہی دامان تھی۔ تارا کے استاد پیر خان، جو تارا سے بہت پیار کرتے تھے، تارا کو انہوں نے گودوں کھلایا تھا۔ جوانی ہی میں چندن بائی کے عشق میں دیوانے ہو کر کوٹھے پر آئے تھے، پھر کہیں نہ گئے، چندن بائی کے چرنوں میں عمر بتا دی۔ چندن بائی نے انہیں تو کبھی قریب نہ پٹکنے دیا، مگر تینوں بیٹیوں کو نہ جانے وہ کس کی اولادیں تھیں، پیدا ہوتے ہی پیر خان کی گود میں ڈال دیتی تھی، اور وہ انہیں ایسے سینے سے لگاتے جیسے وہ انہی ہی کی بیٹیاں ہوں۔ تارا سب میں بڑی تھی اور پیر خان کو بہت پیاری تھی۔ تارا کو جنم دینے اسے پالنے پوسنے کا معاوضہ مجیب نیازی کے بارے میں حاصل کرنا چاہتی تھی، تو جو پتہ چلا تھا تارا کی مجیب ہر 4-5 ماہ بعد کوئی نہیں لگائے گا، بالا خانے کی خوبصورت اور طرح لڑکی کو بڑے سے بڑی قیمت تارا نے گزشتہ 4 سالوں میں اسے اتنا یورپ میں اس کے نائٹ کلب ہیں جن کی وہ رونق بڑھاتا ہے، تب تارا نے سوچا تھا کیا میں ساری زندگی ناچتی رہوں گی، کبھی سفید چاندنی پر اور کبھی شیشے جیسے تارا چمکتے فلور پر، جو تارا سے میرا کوئی گھر نہ ہوگا، جہاں سارا دن کام میں مصروف رہوں، شام کو بن سنور کر شوہر کا انتظار کروں اور رات کو اس کی باہوں میں سمٹ کر سارے دن کی تھکن اتار دوں۔ پھر چندن بائی کے چرنوں میں امید کا چاند رضا علی گیلانی کے نام کی صورت ابھرا تھا۔ اس کے دل کو یقین تھا کہ رضا علی اس کی مدد ضرور کریں گے۔ کہتے ہیں دل کی خواہیاں عموماً سچی ہوتی ہیں، اور تارا بھی دل ہی کے مشورے پر وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنی خالہ چمن بائی کی طرح کسی کو رازدار نہ کیا تھا، کسی کو نہ کہا تھا کہ اس کا مقدمہ رضا علی کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر جو مدعی کے لفظوں میں اثر ہوتا ہے وہ اثر گواہ کی زبان میں بھلا کہاں۔ تارا کی زبان میں اثر تھا، تب ہی تو ملک رضا علی گیلانی جیسا عقل شخص مان گیا تھا، مگر انہوں نے ایک بانس اس کے دل میں ضرور چھو دی تھی کہ میں تمہیں وہاں سے نکال لاؤں گا، پھر کسی اچھے سے مرد سے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ تب تارا کا جی چاہا کہہ دے، رضا آپ خود ہی وہ اچھا سمرد کیوں نہیں بن جاتے، مگر کوئی گھر نہ ہوگا جہاں سارا دن کام میں مصروف رہوں، شام کو بن سنور کر شوہر کا انتظار کروں اور رات کو اس کی باہوں میں سمٹ کر سارے دن کی تھکن اتار لوں۔
تارا نے پھر خود اس کو کے ذہن تسلی کے دی افق تھی پر امید کا اور چاند آج رضا علی گیلانی کے نے نام حسب کی وعدہ صورت آنا ابھرا تھا۔ اس تارا کے دل صبح کو ہی سے ان یقین کی تھا کہ منتظر رضا تھی۔ بھی اس کی دل مدد میں طرح ضرور طرح کریں کے گے۔ خیالات کی آندیاں کہتے ہیں اٹھ کہ رہی تھیں۔ دل کی لال گواہیاں سرخ آندیاں عموماً جو سچی ہوتی درختوں ہیں کو اور جڑ سے تارا اکھیڑ ابھی دیتی ہیں، دل ایسی ہی آندھی سے وہ بھی ہی کے نبرد مشورے آزما پر تھی نوافر جو پہنچ دل گئی کے تھی۔ درخت پر لگے آس کے اس نے اپنی شگوفوں کو خالہ چمن بکھیرنے بائی کے کی لیے طرح درپے کسی کو تھی، رازدار نہ کیا تھا، مگر تارا نے اس کسی کو درخت نہ سنبھالا ہوا کہا تھا۔ تھا کہ اس آس کا و مقدمہ نراش کے عجیب رضا صنوبر میں علی وہ کے گھری سامنے ہوئی تھی۔ پیش کیا جائے، بہت کچھ سوچتے ہوئے اور وہ دل دریچے جو کی چوکھٹ پر مدعی کے دونوں لفظوں ہتھیلیاں میں اثر ٹکائے ہوتا سڑک ہے پر وہ نظریں اثر جمائے گواہ کی جھکی ہوئی زبان تھی میں بھلا کہ کہاں۔ گلابو آ گیا۔ تارا کی زبان میں اثر تھا، بائی جی تب یاد اتوائک رضا فرما علی رہی ہیں گیلانی جی؟ جیسا اکھڑ شخص مان گیا تھا، کیوں؟ مگر تارا انہوں نے نے ایک تلوریاں پھانس اس چڑھا کے کر دل میں پوچھا۔ ضرور چبوتی تھی مہمان کہ آ گئے ہیں جی؟ تمہیں وہاں کون سے سے نکال لاؤں مہمان؟ گا، تارا ایک دم ہی پھر پلٹی۔ کسی اچھے سے گلابو مرد کا سے کیا تمہاری حلیہ شادی ہے ان کرا کا؟ دوں گا۔ تب تارا کا وہ جی گلابو چاہا کا کہہ ہاتھ دے، تھامے بے قرار رضا لہجے آپ میں خود پوچھ بھی وہ رہی تھی۔ اچھا سا مرد کیوں بہت نہیں بن بیہودہ جاتے؟ ہیں جی وہ ایک مگر وہ صاحب، کچھ کہہ انگلیوں میں کر موٹی موٹی اپنے انگوٹھیاں لیے پہنی مصیبت ہوئی ہیں موڑ نہ دینا اور یوں چاہتی ہاتھ تھی۔ مچا رہے یہی ہیں۔ بہت تھا کہ وہ اس کی گلابو مدد ہاتھ کرنے مچا کے کر لیے ہی مان گئے بولا، تھے۔ اور جی؟ مجیب نیازی سے تو بس جان اور چھوٹے، کچھ بتانے کی ضرورت پھر دیکھی نہیں ہے۔ جائے گی۔ تارا ہاتھ تارا نے اٹھا خود کر کو بولی تسلی دی اور تھی، اس کی اور نظریں بہر آج کلاک رضا پر علی ٹک گئیں۔ گیلانی نے حسب ایسا وعدہ بے آنا اختیار ہی تھا۔ ہوا تھا، تارا ورنہ وہ صبح صبح ہی سے سے ان گھڑی کے سے بھی منتظر نظریں تھی، چرا رہی دل تھی میں طرح طرح کہ کے گھڑی کی سوئیاں اس قدر آہستہ چل رہی تھیں جیسے بیمار کی سانس۔ اس وقت 3:30 بجے تھے اور رضا علی کے وعدے کی شام ڈھل رہی تھی۔ گلابو اب بھی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تم جاؤ گلابو، میں آتی ہوں، بائی جی نے کہا ہے کہ تیار ہو کر آئیں۔ گلابو نے کہا، اچھا۔ تارا کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ گلابو لہراتا ہوا چلا گیا اور تارا پھر کی طرح پھر دریچے کے پاس آ گئی، مگر اس بار اس کی آنکھیں مایوس ہی پلٹیں۔ وقت زخمی پرندے کی طرح گزر رہا تھا اور تارا کا اپنا پن اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ مان ٹوٹنے پر اس کا پور پور آنسو بہا رہا تھا۔ رضا علی، آپ اس وقت ہی انکار کر دیتے تو میں آس کے گروندے تو نہ بناتی، مطمئن تو نہ ہو جاتی، مگر آپ نے رہبر بن کر رہزن کا کام کیا ہے۔ وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی۔ تب غصہ اس کے دل و ذہن میں دھوئیں کی طرح بھر گیا۔ نہیں آتے آپ تو مت آئیں رضا، آج پتہ چلا دل میں بسنے والے واقعی بہت ظالم ہوتے ہیں۔ میں دار پر چڑھ جاؤں گی، نہیں کروں گی کوئی بھی فریاد۔ پاگل تھی، بے وقوف تھی جو آپ کے سامنے جھولی پھیلا دی۔ سوچا تھا پھول ہی ملیں گے، مگر جھوٹے وعدوں کے کھلونے ملے جن سے گزشتہ 4 روزیں بہل رہی ہوں اور آج وہ سارے کھلونے توڑ رہی ہوں۔ رضا علی، تارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس نے آنکھیں زور زور سے رگڑ دیں۔ بے وفاؤں کے لیے آنسو نہیں بہانے چاہیے، اس نے خود کو تنقید کی۔ دل میں بہت ہی میٹھا درد اٹھا تھا جو اس کے پورے وجود میں پھیل گیا۔ وہ دل کے درد کو سنبھالتے ہوئے اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ ڈارک بلیو سوٹ جس پر سلور کے کام کیا ہوا تھا اس کے سڈول جسم پر کھل رہا تھا۔ ڈائمنڈ کا نیکلس اس کی گوری گردن میں جھلمل کر رہا تھا۔ کانوں میں ڈائمنڈ ہی کے ٹاپس تھے اور ماتھے پر ننھا سا ڈائمنڈ کا ٹیکا لگاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تو اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ ایسا کب ہوا تھا؟ مجرے کے لیے وہ ہمیشہ خود ہی تیار ہوتی تھی، مگر اس طرح ٹیکا ماتھے پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کبھی نہ کانپے تھے۔ طوائف کی زندگی بھی کیا ہے، اسٹیج بھی سجانی ہو تو اس کے لیے بھی اسے خود ہی بننا سنورنا پڑتا ہے۔ گلابو اسے دوبارہ بلانے آیا تو تارا بالوں میں گجرے لگا رہی تھی۔ گلابو اسے ڈسٹرب کیے بغیر ہی لوٹ گیا کہ اس کی تیاری ابھی مکمل نہ ہوئی تھی اور تیار ہوئے بغیر بھلا وہ کب اپنے گاہکوں کے سامنے جاتی تھی۔ تارا نے قد آور آئینے میں خود کو ہر زاویے سے دیکھا۔ نشیلی آنکھوں میں سرخی اور اضطراب لہریں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیلے پیمانے لبریز ہو گئے۔ قربانی کے بکرے کو بھی تو اسی طرح تیار کیا جاتا ہے۔ تارا کے قدم دروازے کی طرف اٹھنے کے بجائے نہ چاہتے ہوئے بھی دریچے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کی لمبی سڑک پر گاڑی اب بھی نہ تھی جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں
پتھرانے کے قریب ہو گئی تھی۔ وہ ہونٹ کچلتے ہوئے ہٹائی اور دریچے کے پردے سمیٹ دیے۔ جب وہ پردہ ہٹا کر بڑے کمرے میں داخل ہوئی جہاں رات کو تماش بینوں کے سامنے لہراتی ہوئی رقص کرتی تھی، اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس کے مہکتے وجود پر ٹک گئیں۔ مجیب نیازی نے پہلو بدل کر ہونٹوں پر زبان پھیری۔ چندن بائی نے فخر و انبساط سے تارا کی طرف دیکھا۔ تارا بس سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے تو حسب عادت جھک کر مہمانوں کو سلام بھی نہ کیا تھا۔ آؤ تارا، بیٹھو یہاں، مجیب نیازی کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چندن بائی کے لہجے میں شہد ہی شہد تھا۔ تارا نے قدم آگے بڑھایا تو اسی وقت سامنے کے دروازے کا پردہ ہٹا۔ تارا نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی نظریں تو گویا دروازے پر ہی ٹک گئیں۔ دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل حلق میں دھڑک رہا ہو۔ تارا کو اپنی بصارتوں پر یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی سہانا خواب دیکھ رہی ہو۔ تب ہی تو اس نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ واقعی یہ نظر کا دھوکہ نہ تھا جن کا وہ انتظار کرتی رہی، اور جب اس کے انتظار نے مایوسی کا کفن اوڑھ لیا تو وہ بدلی میں سے چاند کی طرح نکل آئے۔ وہ اب بھی دروازے ہی میں کھڑے تھے۔ آف وائٹ شلوار سوٹ اور ہم رنگ واسکٹ میں وہ نہایت گریسفل لگ رہے تھے۔ تارا کا دل جھوم اٹھا۔ اس کا جی چاہا کہ دیکھو وہ آ گیا، میرا دلدار، میرے دل و جسم کا مالک، میری محبت، میرا قبلہ و کعبہ، میرا اصل خریدار آ گیا ہے۔ اب تم سب چلے جاؤ، مجھے اپنے خریدار کا سواگت کرنے دو۔ چندن بائی بھی حیرت زدہ تھی۔ آئیں ملک گیلانی۔ چندن بائی بچھی جا رہی تھی۔ رضا علی نے تارا پر اچٹتی نظر ڈالی اور آگے بڑھ کر مجیب نیازی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے اور بولے، چندن بائی جی حکم کریں سرکار۔ چندن بائی نے سر جھکا کر کہا، میں لاگ لپٹ کا قائل نہیں ہوں چندن بائی۔ انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ دھرتے ہوئے کہا، جانتی ہوں چندن بائی نے کہا، میں تارا کو لینے آیا ہوں۔ رضا علی نے دھماکہ کر دیا، جی؟ چندن بائی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ ہاں، جو قیمت چاہو لگا لو۔ رضا کا انداز بہت ہی بے پرواہ سا تھا۔ تارا کی قیمت تو لگ چکی ہے۔ مجیب نیازی کا منیجر انور جلدی سے بولا، کتنی قیمت آپ لوگوں نے لگائی ہے؟ رضا علی بہت کروفر سے بولے، پورے 2 لاکھ۔ مجیب نیازی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پڑی انگوٹھی گھماتے ہوئے بتایا، 2.25 لاکھ چندن بائی۔ وہ مجیب کی طرف دیکھے بغیر چندن بائی سے بولے، 2.5 لاکھ۔ مجیب نیازی نے فوراً کہا، 3.25 لاکھ۔ رضا علی گیلانی اپنا گھٹنا ٹھپکتے ہوئے بولے، ہم تارا بائی کی ہر قیمت دے سکتے ہیں مسٹر رضا، کیونکہ تارا بائی میرے باس کی پسند ہے اور وہ اپنی پسند کو اپنے گھر کی مالکن بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مجیب نیازی اور قیمت بڑھاتا، اس کے منیجر نے جلدی سے کہا۔ رضا علی نے گردن ترچھی کر کے تارا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجائیں تھیں اور اس کی نیلی آنکھوں کا کانچ دھندلا سا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ آپ کیوں اتنی بڑی قیمت لگا رہے ہیں تارا کی؟ گستاخی معاف۔ کیا آپ تارا کو بہن بنانا چاہتے ہیں؟ انور نے رضا علی کو خاموش دیکھ کر ان کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا۔ شٹ اپ! رضا علی کی آواز پھٹ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے، مارے غصے کے ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور چہرہ تانبے کی طرح سرخ ہو گیا۔ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ انور نے ایک اور دھپ لگائی تو رضا علی نے اس کا گریبان کسی عقاب کی طرح پکڑ لیا۔ آپ غصے میں نہ آئیں مسٹر رضا، ایک طوائف کی خاطر 2 شریف شہری کیوں لڑیں؟ مجیب نے انور کا گریبان رضا علی کے ہاتھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، انور صحیح کہہ رہا ہے،
میں تارا بائی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نہایت شفقت سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ رضا علی کچھ کہتے، تارا تیزی سے آگے بڑھی اور رضا علی کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ شخص جھوٹا ہے۔ یہ شادیاں کر کے ہی بیویوں کو کلب میں ڈانس کرنے پر مجبور کرتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے۔ یہاں سے ہر لڑکی کو بیوی ہی بنا کر لے جاتا ہے۔ تارا ان کے گھٹنے سے سر رگڑتے ہوئے التجائیں کر رہی تھی۔ اوہو، تو یہ اس لیے آئے ہیں؟ تم التجا کر کے آئی تھیں؟ دیکھ لو چندن بائی، مجیب نیازی نے سگار کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک تھی اور ہونٹوں پر زہر خوند، اور تارا سسکیوں کے درمیان رضا علی سے التجائیں کر رہی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں سرکار، زندگی آپ کی باندی بن کر گزار دوں گی۔ پلیز مجھے اس درندے کے حوالے نہ کریں۔ حالانکہ وہ یہ سب کہنا نہ چاہتی تھی، مگر سچویشن ہی ایسی تھی کہ تارا کو کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی تھی سوائے رضا علی کے کہ کوئی اسے بھنور سے نکال سکتا ہے۔ آپ کہہ دیں آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ تارا سر اٹھائے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تارا مارے تحیر کہ رضا علی کی تو آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ اس سچویشن کے بارے میں انہوں نے کب سوچا تھا؟ تارا بائی، کیوں فضول میں پتھر سے سر پھوڑ رہی ہو؟ جذبوں کی قدر ہم کرتے ہیں۔ یہ زمیندار لوگ کیا جانے جذبوں کی نرماہٹ، یہ تو زمینوں اور جاگیروں کو سودا کرنے کے ساتھ ساتھ جذبوں کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ آؤ ہماری باہوں میں آ جاؤ، مجیب نیازی نے بازو پھیلا کر کہا۔ اب تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تالو سے زبان کھینچ لوں گا۔ رضا علی صاحب کی طرح پھنکارے۔ کیوں سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے؟ مجیب نیازی انہیں غصہ دلانے کے انداز میں بولا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے سچائی کا درس دینے والے؟ رضا علی نے قدم آگے بڑھایا تو تارا ان کے پیروں کی زنجیر بن گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہو۔ چندن بائی کو بھی ہوش آ گیا۔ وہ اٹلا کر بولیں، سرکار اب لڑنے سے فائدہ، آپ پہلے سودا کر سکتے تھے۔ ہماری مرضی چندن بائی، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، اور نہ ہی تم ہمیں فائدے اور نقصان کا بتاؤ۔ اپنے فیصلوں کے وقت کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ تو آپ تارا سے شادی کریں گے؟ انور نے پوچھا۔ ہاں، ہم تارا سے شادی کریں گے۔ رضا علی نے گزرتے لمحوں کو اوک میں لیتے ہوئے فیصلہ سنا دیا، پھر نیچے جھکے اور حیران سی تارا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، چلے جاؤ مجیب نیازی، چلے جاؤ کہ تارا اب ہماری ہے، ہم اس کی ہر قیمت دے سکتے ہیں۔ تارا کی تو مارے خوشی اور حیرت کے دھڑکن بند ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے ہوائیں تھم گئی ہوں، وقت کی رفتار رک گئی ہو، گھڑی کی سوئیاں جم گئی ہوں۔ بے خود ہو کر اس نے رضا علی گیلانی کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ ویورز، آج رمضان المبارک کا چاند آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آج شب رات سحری کھائی جائے گی اور پہلا روزہ ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ شکریہ۔